सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अल्लाह से जंग करने की जिन लोगों ने प्लानिंग की थी वो आज की तारीख नहीं, बहुत पुरानी तारीख है। नमरूद का नाम सुना होगा आपने। मुक़द्दस किताबों में, जो इनकी मुक़द्दस किताबें हैं, उसमें मिलता है एक वाक़या कि नमरूद सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे नमरूद आए। नमरूद असल में नाम नहीं होता, बल्कि इराक का जो भी बादशाह होता था उसे नमरूद कहा जाता था। ये एक इस्तिलाह है, डेफिनेशन याद रख लें आप। कैसर और किसरा भी नाम सुनते रहते हैं आप, मैंने इसको कई मरतबा बताया, ये नाम नहीं है, ये लक़ब है। जो मुल्क रोम का बादशाह होता है उसको कैसर कहते हैं, और जो ईरान का बादशाह होता है उसको किसरा कहते थे, और जो मिस्र का बादशाह होता था उसको फ़िरौन कहते थे। तकरीबन 17-18 फ़िरौन आए हैं, फ़िरौन कई हैं। इसी तरह नमरूद भी बहुत सारे आए। एक नमरूद का वाक़या पुरानी किताबों में ये मिलता है कि उसने बहुत ताकत हासिल की थी। उसकी ताकत का हाल ये था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था और जंगली जानवरों से तक मुकाबला करता था, शेर, हाथी वगैरह से भी। इतनी ताकत उसके पास, और कभी बीमार भी नहीं हुआ था। तो लोगों में उसका चर्चा ऐसा था कि ऐसा लगता है कि ये पूरे इंसानों में एक अलग किस्म का इंसान है। ये इंसान नहीं, ये भगवान है। जैसे लोग आज सोच लेते हैं थोड़ी सी शक्ति ज़्यादा हो जाए तो भगवान हो गया, थोड़ा सा अगर पावर ज़्यादा हो गया तो भगवान हो गया। जैसे अब हमारा पीएम भी करीब करीब पहुंचने के भगवान के। तो ये नमरूद को भी इन लोगों ने इसी तरह से बना लिया था तकरीबन। अब जिसको चेले इस तरह से बनाते हैं वो खुद बन भी जाता है, वो सोचने भी लगता है हाँ मैं तो हूँ, लोग तो मुझे बोल रहे हैं। तो नमरूद ने ये सोचा कि मैं खुदा हूँ और लोगों को सजदा करने का हुक्म दिया। सारे लोग अक्सर उसकी इबादत में लग गए। जो उसकी इबादत नहीं करता उसे कत्ल कर देता, मार डालता या जेलों में बंद कर देता। बड़ा जुल्म किया उसने। अब उसके वजीरों ने, ये यहूदियों की तारीख में बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक बार हो चुका, अब उसको दोबारा रिपीट किया जाने वाला है। अब ये जो दुनिया में हलचल चल रही है, आपको लिंक में दे रहा हूँ। क्यों ये सब हो रहा है, आपके जहन में डायरेक्ट बात आ जाएगी। क्या करना चाहते हैं आज ये इतनी तरक्कियात क्यों करना चाहते हैं? सुनिए। नमरूद से उसके खास वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, और उसको खुदा कहते थे वो, कि सब कुछ तो है आपके पास, ताकत और क़ुव्वत है, इंसानों पर आपकी हुक्मरानी है, जानवरों से तक आप मुकाबला कर लेते हो, सब कुछ है, आप कभी बीमार भी नहीं होते। लेकिन एक चीज़ है कि जिसमें आजिज़ हो सकते हैं। कहा क्या है वो? कहा मौत। ये अगर आ गई तो क्या करेंगे? मौत अगर आ गई तो क्या करेंगे? सारा धरा का धरा रह जाएगा। महलात भी बहुत बना लिए। उस वक्त उसने वर्ल्ड टावर बना दिया था, जो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी, बहुत ऊंची इमारत उस जमाने में। और क्यों बनाया था वो भी मैं बताता हूं। तो उसने अपने वजीरों की ये सलाह और उनके मशवरों को सुन करके कहा कि ये तो फिक्र की बात है, आखिर करें क्या? कहा कि एक ही सूरत रह जाती है। अब तकरीबन दुनिया आपकी फॉलोअर हो चुकी है। सारे इंसानों को जमा कर लें, सारे इंसानों को एक जगह जमा कर लेते हैं और सब इंसानों को फौजी बनाते हैं। सारे इंसानों को फौजी बनाते हैं और इन सब को लेकर के खुदा से लड़ते हैं। पूरी दुनिया को एक तरफ लेकर के खुदा से लड़ते हैं। और एक बार अगर उसको मारकर हम गिरा दिए तो मौत और हयात तो हमारे हाथ में होगी। अब देता तो वही है ना, मौत तो वही देता है। तो टारगेट उसी के साथ क्यों ना कर दिया, उसी को क्यों ना किया जाए? तो उसकी बात ये लगी कि हाँ ये काम शुरू करना चाहिए। तो चेले चपाटों ने प्रोजेक्ट दिया और ये काम शुरू कर भी दिया। उसे मालूम भी नहीं है, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते हैं। ये नमरूद ने तैयारी जब शुरू किया तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने? बहुत बड़ा शहर बनाया जहां पर तकरीबन दुनिया के सारे इंसानों को जमा करना था
اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے. سب کی زبان ایک ہونی چاہیے, سب فوجی ہوں, ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا, جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا, لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں, اس کی طاقت و قوت بھی ہے, کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزو, یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے. اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے, بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو. تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی. دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے. بنائی اور بناتا رہا. فوج بھی جمع ہو گئی, لینگویج سب کی ایک ہو گئی, زبان سب کی ایک, کرنسی بھی سب کی ایک, ایک ہی سکہ چلے گا, باقی کسی کی نہیں. حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی. اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا. چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے, جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں بات یہ آئی ہے, اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا, اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے, اس پر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے. آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے. اس زمانے میں وہ کر چکا تھا. اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا, اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں, آیات ملتی ہیں. قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا. اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ, ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال, ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو, جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں, بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں, بہت, ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ. اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا. سب نہیں, ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا, جائزہ لے کر کے آ جا. تو فرشتہ نیچے اترا. ایک بات یاد رکھیں, فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے. اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں. اور اگر فرشتوں کے ہی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں گے, ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے, اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے, اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے. ایک فرشتہ آیا, اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو, اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے, جس نے خود ان سب کو پیدا کیا, ان کو سانس دے رہا ہے, ان کو زمین بچھا کر دیا, ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا, اور اس سے لڑائی کے لیے. تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے, پوری عمارت زمین میں دھس گئی, پوری عمارت چلی گئی. اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے, اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے, ختم. اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو, سب کی زبانیں بدل ڈالو. تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈال. یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا.
آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں. یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں, سب مل کر کے فتنہ نہ کریں. اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے, زبانوں کا اختلاف. میرے عزیزو, ایک تاریخ یہ ہے, یہ ہو چکی بات. اب اللہ کی جنگی سختی آپ نے دیکھا, جنگی طاقت. اللہ فرماتا ہے واللہ اشد بأسا, اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے. وہ اشد تنکیلا, اور اس کا عذاب بہت زبردست ہے. یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہم نے دیکھی. اسی طرح سے رب تبارک و تعالی کبھی بھی اپنی جنگی طاقت کے پورے مظاہر دنیا میں نہیں اتارے آج تک. ایک ہوتا ہے نا بھائی, میرے پاس 100 لوگوں کا دستہ ہے, آپ نے للکارا, لاؤ دیکھتے ہیں طاقت کتنی ہے. اگر میں نے 2 کو بھیجا تو گویا کہ 2% ہی تو اتارا, 10 کو بھیجا تو گویا کہ میں نے 10% ہی اتارا. اب جب 100 کے 100 اتار دیں تو کہا جائے گا کہ پوری طاقت جھونک دیا. آج تک دنیا میں رب تعالیٰ نے جنگی طاقت کے لیے اپنے پوری طاقت کا کبھی مظاہرہ نہیں فرمایا. 1 فرشتہ آیا, 2 فرشتے آئے, یا زیادہ سے زیادہ 5000 فرشتے جو میدان بدر میں اترے تھے میرے نبی کی حمایت کے تھے. وہ بھی اس لیے نہیں کہ وہ کافر اتنے سخت تھے کہ 5000 سے مقابلہ کرانا تھا. کبھی آپ سوچتے ہیں بدر کے میدان میں جو مشرکین آئے تھے وہ کتنے تھے؟ وہ 1000 کی تعداد میں تھے, لیکن اللہ نے فرشتے کتنے بھیجے؟ 5000 کی تعداد. کیوں؟ کیا 5000 فرشتے مل کر کے 1000 کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے نہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ اپنے نبی کی عظمت اور شان بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کا رسول جب نکلے تو 5000 فرشتوں کا دستہ اسے عطا کرے گا. اور دوسری ایک وجہ محدثین بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہاں فرشتے خود بےتاب تھے اپنے نبی کی فوج میں شامل ہونے کے, تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ آ کر کے حضور سے عرض بھی کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں جب بھی کوئی بدری صحابی آتے جو جنگ بدر میں شریک تھے نا, وہ کبھی بھی محفل میں آتے تو حضور دوسرے صحابہ سے کہتے ان کو جگہ دے دو. یہ بدری صحابی جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کی عزت ہے, اسی طرح اللہ کے سارے ملائکہ میں ان فرشتوں کی عزت ہے جو بدر میں اترے تھے. بدری ملائکہ کی بھی بڑی تعظیم ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی جنگی طاقت کا پورا مظاہرہ دنیا میں نہیں فرمایا. ایک وہ بادشاہ تھا جو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تھا اور ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا, اور پورے خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا تھا. اتنے بڑے بڑے ہاتھی تھے, اس میں سے ایک ہاتھی بھی اگر کسی گھر کو مار دے تو گھر ٹوٹ جائے. زبردست ہاتھیوں. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اللہ فرماتا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کیا کیا؟ بس چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا, وہ بھی کیا دے کر کے؟ بم بارود دے کر کے نہیں, میزائل دے کر کے نہیں کہ فوج آئی ہے جاؤ میزائل ڈال دو. چھوٹی کنکریاں اور وہ ابابیل چڑیاں اوپر سے جب کنکری گراتی تھی, 3 کنکری ہر چڑیا کے پاس تھی, 2 پیروں میں 1 چونچ, جیسے ہی وہ ڈالتی تھی جس ہاتھی پر وہ کنکری گرتی اس کا پیٹ پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی تھی. یہ بھی تو میزائل ہی ہے. اور ایسا کر دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. قرآن میں بعد میں فوج کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چھلی ہوئی مرغی کھا کر کے جو چھوڑتا ہے, اس طرح فوج کی حالت ہو گئی تھی. سب کے ٹکڑے ٹکڑے اور چمڑیاں چھلی ہوئی, گوشت اجڑا ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنگی طاقت ہے کہ جب وہ بھیجتا ہے تو بہت چھوٹی سی چیزوں کو بھیجتا ہے لیکن بڑی سے بڑی تباہی آ جائے گی.